الحمدللہ الذی جعل القرآن ربیع قلوبنا وضیاء عیوننا وذہاب ہمومنا وجعلہ ھدی للمتقین وشافعا للمذنبین ونورا للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الذی القرآن خلقہ والبرہان سنتہ والایمان تصدیقہ وہو احسن الخلق صوتا بالقرآن واکمل الناس ترتیلا بالفرقان وعلى آلہ واصحابہ الکرام الذین جمعوا القرآن وافشوہ فی الآفاق والبلدان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم نمیدانی کے سوزے کراتے تو دیگر گوں کرد تقدیر عمر را انتہائی عزت و تکریم کے لائق ہماری جان ہمارے شہر کی پہچان بقیت السلف نشانی اسلاف حضرت علامہ ابن علامہ حضرت مولانا قاضی غلام ابو بکر صاحب زید شرفوں کا اور سٹیج پر موجود جملہ مقتدر علماء کرام مجلس میں موجود حفاظ قراء اور انتہائی عزت و تکریم کے لائق جملہ اہل اسلام، سب سے پہلے تو میں اپنے مربی و محسن قاضی صاحب میرے مربی و محسن ہیں، میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر۔ جس طرح مولانا پروفیسر اون محمد سعیدی صاحب فرما رہے تھے، یہ تیسرا پروگرام ہے اور تینوں پروگرام بڑی ہی ایک روحانی اور نورانی سما کو اپنے دامن میں لیے ہوئے تھے، اور یہ کسی پروگرام کی مقبولیت کی علامت اور دلیل ہوتی ہے، اور یقیناً اس کے اندر بہت سارے بزرگان کی روحانیت بالخصوص حضرت علامہ مولانا قاضی منظور احمد صاحب نور اللہ مرکزہ وقدس سرہ العزیز، اور بالخصوص انتہائی میرے محسن، میرے مہربان و مشفق حضرت علامہ مولانا قاضی محمد غوث صاحب، آج بھی قاضی صاحب کی وہ محبت بھری باتیں میری کانوں میں جب میں تصور کرتا ہوں تو رس گھولنے لگ جاتی ہے۔ تو قاضی صاحب کے مدرسے میں جانا، ان کا جب دوران طالب علمی میں بھیرا شریف تھا، سرائکی کے اندر ان کے خطوط اب بھی وہ میرے پاس موجود ہیں۔ جب ان کے مدرسے میں گیا، واپس گھر جا رہا ہوں تو خانچے ساتھ جاتے تھے لنگر کے، وہ محبتیں تھیں وہ قاضی صاحب۔ اور جب قاری احسان صاحب جب پڑھا رہے ہوتے تھے، قاری حسنین صاحب پڑھا رہے ہوتے تھے، وہ منظر مجھے نہیں بھولتا۔ قاضی صاحب کا جو ڈسپلن ہے، ان کا جو ایک نظم ہے اس کے ادارے کے اندر، یقین جانیے وہ مثالی تھا۔ میں تو کہتا ہوں قاضی صاحب کا جو نظم تھا اس سے ہمارے اہل مدارس جو ہیں وہ روشنی حاصل کرے۔ حضرات گرامی قدر، یہ کیونکہ عظمت قرآن کی محفل ہے، قرآن حکیم کے حوالے سے، قرآن حکیم کی تاثیر کے حوالے سے میں دو تین باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر کے میں چیلہ وہن شریف کی طرف عازم سفر ہوگا، کیونکہ میں ادھر سے آیا ہوں، اور الحمدللہ وہاں پر جامعہ دارالعلوم چیلہ وہن شریف جو بڑا ایک وسیع نیٹ ورک الحمدللہ جو میں نے اس کو بنانا ہے تو وہ شروع ہو چکا ہے، اور اس میں بھی قائد صاحب قبلہ کی دعائیں بھی شامل ہیں، ان کی ترغیب بھی شامل ہے اور ان کی تحریک بھی شامل ہے۔ اور مفتی اہل سنت حضرت قاضی مفتی کاشف صاحب
وہ قدم قدم پر جو ہے وہ رہنمائی فرما رہے ہیں، اور بھی اس محفل کے اندر ہمارے بڑے کرم فرما جو ہیں وہ تشریف فرمائیں۔ حضرات گرامی کے اندر ایک بہت بڑا مصری سکالر گزرا ہے جو صاحب تفسیر المنار شیخ سید رشید رضا مصری، اگرچہ اس کا تعلق اخوان المسلمین کے ساتھ تھا، نظریاتی طور پر وہابی سکول آف تھاٹ کا تھا، ڈاکٹر سید رشید رضا مصری نے اس نے جو ہے وہ لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ کسی فرانسیسی مفکر نے لکھا ہے کہ یورپ کے مستشرقین یہ اعتراض کرتے ہیں حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو بڑے معجزے دکھائے تھے، محمد عربی نے کون سا معجزہ دکھایا ہے؟ کہتے ہیں وہ بڑے بڑے اعتراض کرتے ہیں۔ وہ فرانسیسی مفکر کہتا ہے میں انہیں یہ جواب دیتا ہوں کہ جب محمد عربی تلاوت کرتے تھے قرآن کی، جب اللہ کا کلام اس کا حبیب پڑھتا تھا اور وہ کلام کے اندر ایسا اثر ہوتا تھا، اس کلام کے اندر ایسی شیرینی اور انگبینی ہوتی تھی، جب محبوب کلام پڑھتے تھے اس کلام کی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حضرت قبلہ شیخ الحدیث صاحب، جگر گوشہ قبلہ شیخ القرآن صاحب، کیسے بہن ہے جناب آؤں کیسے کیڈو ہم شکا پئی حضرات تشریف رکھیں، جن کا انتظار تھا وہ تشریف لا چکے ہیں۔ آپ صاحب علم بھی ہیں، صاحب نسبت بھی ہیں، صاحب فتویٰ بھی ہیں، صاحب تقویٰ بھی ہیں۔ حضرت شیخ القرآن شارح کلام فرید کے لخت جگر بھی ہیں، اور اور ہمارا بھی بڑا خصوصی تعلق ہے، اگرچہ زندگی میں یہ پہلی ملاقات ہے۔ ان کو بھی خیرات بالواسطہ حضور قبلہ عالم سے ملی ہے، اور فقیر کو اور اس کے جد کریم سلطان الطارقین اعلی حضرت خواجہ غلام حسن بھٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار چیلاوین شریف کو حضور قبلہ عالم بہاروی سے، اس وجہ سے یہ ہمارے روحانی رابطے ہیں الحمدللہ۔ اور صاحبزادہ شمائل صاحب کے ساتھ تو الحمدللہ رابطہ رہتا ہے، اور قبلہ شیخ القرآن صاحب کی زیارت کے لیے انشاءاللہ میں خانپور حاضری دوں گا، ان سے وعدہ ہے تو میں انشاءاللہ حاضری دوں گا۔ تو حضرات بات جو میں کر رہا تھا، اس فرانسیسی مفکر نے خود ہی یہ اعتراض اٹھایا کہ یورپ کے مستشرقین یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان دونوں ہستیوں نے اپنے دعوے نبوت پر بے شمار معجزات پیش کیے، لیکن محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی معجزہ پیش نہیں کیا۔ وہ فرانسیسی مفکر کہتے ہیں میں حیران ہوں ان کے اس اعتراض پر۔ وہ کہتا ہے باقی معجزات کو چھوڑو، محمد عربی جب قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، اس قرآن کے اندر جو سوز تھا، اس کلام کے اندر جو تاثیر تھی، جب سننے والا اسے سنتا تھا، اس تاثیر نے جو کام کیا اس انبیاء سابقین کے سارے معجزات بھی نہ کیا۔ یہ میرے آقا کے کلام کی تاثیر تھی، اور میرے آقا کے کلام کی قرآن حکیم کی تاثیر کی اب بات کرتے ہیں۔ جب یہ تو وہ کلام ہے، خداوند رحمان اپنے حبیب سے فرماتا ہے کہ میرا کلام جو ہے ابی بن کعب سے کہیں ذرا تلاوت تو کرے۔ حضرت ابی بن کعب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر رو پڑتے ہیں، کیا آقا میرا ذکر عرشوں پر بھی ہوتا ہے؟ اللہ کا وہ کلام۔ اور پھر تاجدار کائنات کی یہ کیفیت ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور نے فرمایا اے عبداللہ ذرا قرآن تو سناؤ، آقا قرآن نازل تیرے اوپر ہوا ہے، تلاوت میں کروں؟ سرکار فرما رہے ہیں نہیں عبداللہ تو قرآن پڑھ، میں قرآن سننا چاہتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے قرآن کی تلاوت شروع کی، جب محبوب کریم علیہ السلام
کی شان میں یہ آیات جب میں نے پڑھی نا، وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جب میں نے آنکھ اٹھا کر رخ مصطفیٰ کو دیکھا، محبوب کریم علیہ السلام کی آنکھوں سے چھما چھم آنسو جو ہیں وہ زمین کے اوپر گر رہے۔ یہ تو وہ کلام ہے جس کی تاثیر ہے۔ حضرات بات کو ختم کی طرف لے جا رہا ہوں، یہ وہ کلام ہے جس نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل کی دنیا کو تہ بالا کر رکھ دیا۔ یہ وہ قرآن ہے جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، مشرکین اکٹھے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ابو بکر قرآن کی تلاوت کرتے ہو تو ہمارے بچے اور ہماری خواتین جو ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں، یہ قرآن کی تلاوت بند کرو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ارے گھر بار وطن سب کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے لیے تیار ہو گئے اور پھر واپس آپ کو لایا گیا۔ اور آخری حدیث طیبہ جو مشکات کے اندر بھی موجود ہے اور بھی محدثین نے بیان کیا ہے، حضرت سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، رات کا وقت ہے، بیٹا چارپائی کے اوپر سویا ہوا ہے، ساتھ گھوڑا بندھا ہوا ہے، سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ گھوڑا جو ہے وہ کیا ہے، گردش گناہ ہے، گردش کر رہا ہے۔ آپ قرآن کی تلاوت روکتے ہیں تو گھوڑا بھی رک جاتا ہے، پھر قرآن شروع کرتے ہیں، پھر گھوڑا جو ہے گردش میں آ جاتا ہے۔ آپ اس ڈر سے کیا بچہ جو چارپائی کے اوپر سویا ہوا ہے کہیں گھوڑا اس کو روند نہ ڈالے، آپ چارپائی ہٹانے کے لیے آگے جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چھتری نما آسمان سے روشنیاں ہیں، کوئی بقعہ نور بنا ہے پوری فضا، اور واپس آ جاتے ہیں۔ صبح یہ منظر غیب دان آقا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، محبوب تو اپنے گھر میں ہیں، اسید بن حضیر تو علیحدہ تلاوت کر رہے ہیں، اور کیا سارا منظر جب پیش کیا اس اللہ کے محبوب دانائے غیوب نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا تلک ملائکۃ دنت لصوتے کا فلو قرأت لاصبحت۔ آپ نے فرمایا وہ فرشتے تھے جو تیری آواز سن کر نیچے آ گئے تھے۔ اے اسید بن حضیر اگر تو تلاوت کا سلسلہ صبح تک جاری رکھتا یہ فرشتے یہاں پر موجود رہتے اور لوگ صبح کے وقت ان کی زیارت کرتے۔ یہ تو وہ قرآن ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت قبلہ شیخ الحدیث اور مفتی اہل سنت، آپ کا وجود جو ہے ہمارے لیے اس دور میں، گئے گزرے دور میں، کہ ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور قبلہ ان کے حضرت صاحب بڑے ان کو سلامت رکھے، یہ فیض کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ اور حضرت علامہ قاضی غلام ابو بکر صاحب اور ان کے عظیم المرتبہ والد گرامی، میرے دادا جان فرماتے ہیں جب ہم جامعہ عباسیہ میں پڑھتے تھے، قبلہ قاضی صاحب، قبلہ قاضی منظور احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت شیخ الجامعہ مولانا غلام محمد گھوٹوی کے ہوتے ہوئے آپ جامعہ کے لائبریری کے انچارج ہوتے تھے۔ دادا جان فرماتے ہیں جب بھی گئے ہم نے قاضی صاحب کو جب بھی دیکھا یا نوافل پڑھ رہے ہیں یا اوراد و وظائف میں مشغول ہیں، وہ اللہ کا خاص بندہ، اسی کی اولاد جس کو اللہ نے یہ خلوص بھی عطا فرمایا، علم بھی عطا فرمایا، آج یہ ان کا لگایا ہوا پودا ہے۔ اور بھی قاضی صاحب کے بہت زیادہ سلسلے جو ہیں وہ جاری ہیں، اور اسی طرح پھر یہاں تک نہیں، ماشاءاللہ قاضی صاحب کے پوتے، ان کے نواسے، مولانا علامہ پروفیسر اور محمد سعیدی صاحب کو کون نہیں جانتا، مفتی اہل سنت مفتی کاشف صاحب کو کون نہیں جانتا، اور اسی طرح قاضی محسن صاحب، قاضی حسنین صاحب، قاضی حسن صاحب، کتنے ثانی ثقلین صاحب، کتنے ہیں قاضی صاحب کے۔ ارے یہ تو وہ فیض کا سلسلہ ہے، اگر ایک ایک کے متعلق بیان کرنے لگ جاؤں وہ یہ دین کا کرنا ہے، دین کا کام کر رہا ہے، یہ بات طویل ہو جائے گی۔ میں اتنا کہوں گا کہ قسام ازل نے اس خان وادے کو اپنے محبوب کی دین کی خدمت کے لیے پہلے دن سے چن لی۔